عزیزان گرامی، جیسے کہ کل ہم نے اپنے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کے محب چچا ابو طالب کو کوئی پرابلم ہو، بلکہ کسی کے یہاں بھی جس کے یہاں آپ رہتے تھے، آپ کے جو ہم نے اس سے پہلے واقعہ بیان کیا کہ اپنے دائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بھی تھے، تب بھی آپ کو یہ شوق نہیں تھا اور آپ کا یہ مزاج نہیں رہا کہ آپ خالص بیٹھ کر کھانا کھائیں اور خالص بیٹھ کر زندگی گزاریں، بلکہ یہ آپ پسند کرتے تھے کہ خود محنت کریں، خود جد و جہد کریں اور دوسروں کی خدمت میں اپنا ہاتھ بٹائیں۔ عزیزان گرامی، آج مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال اور کچھ ماہ کی ہوتی ہے۔ چچا ابو طالب وہ کہ ملک شام کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں تجارت کی غرض سے، جیسا کہ پہلے رواج تھا کہ لوگ مکہ سے تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب اسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ کو اس کے سلسلے میں خبر نہیں دیتے اور آپ کو اس پر مطلع نہیں فرماتے۔ جب آپ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، آپ بہت ہی غمگین اور محزن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب چہرہ دیکھتے ہیں آپ کے چچا، تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اتنے غمگین ہیں اور میں اتنے مزے سے جا رہا ہوں تجارت کے لیے، اور میرا بھتیجا اس چیز پر راضی نہیں کہ چچا مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں، جبکہ وہ طالب خود اپنے آل و اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے آپ کو۔ تو جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کو ذرا بھی تکلیف ہو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ایک مقام پر پہنچتے ہیں جو بصرہ نامی مقام ہوتا ہے۔ پہنچنے کے بعد ایک ساحر کے پاس رکتے ہیں، مانا گرجا گھر کے ہیں، وہاں رکتے ہیں۔ وہاں ایک راہب ہوتا ہے، راہب کے معنی ہوتے ہیں گرجا گھر نشین، کہ جو تارک دنیا ہو کر کے خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو کلی طور پر وقف کر دے، جو کہ اسلام میں جائز نہیں، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ اشجار ہیں وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کو سایہ کیے ہوئے ہیں، جب آپ تشریف لاتے ہیں پورے قافلے کے ہجوم میں آپ بھی آتے ہیں، جب پہنچتا ہے آپ کے قافلے کا ہجوم تو ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوتا ہے پورا قافلہ۔ وہ شخص آتا ہے، دیکھتا ہے اور کہتا ہے، جس کا نام مشہور تو اس نام سے ہوتا ہے بحیرہ راہب کے نام سے، نام اس کا جرجیس ہوتا ہے، جو کہ سیرت مصطفیٰ میں یہ تفسیر اس پر مکمل نقل کی گئی۔ اس کے بعد آ کے پوچھتا ہے کیا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں محمد ہے۔ کہتا ہے اچھا۔ پھر اس کے بعد ساری کچھ باتیں کرتا ہے اور کرنے کے بعد اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اتنے دن سے جس چیز کے انتظار میں تھا، کیونکہ وہ راہب تمام تر تورات، زبور، انجیل، جتنی تینوں آسمانی کتابیں تھیں اور ان کے علاوہ جو صحیفے تھے ان سے واقف ہوتا ہے اور پورے دین سے واقف ہوتا ہے، اور اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا اور جو کہ سارے عالم کے لیے نبی ہوگا، وہ آئے گا اور وہ کہ اس کا والد بھی نہیں ہوگا اور اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ تمام چیزیں وہ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان آپ کی پشت پر ایک سیب کا لوتھڑا، سیب کی مانند ایک لوتھڑا سا ہوگا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، پھر وہ راہب جاتا ہے اور کھانا بتوشہ بنواتا ہے، کھانا بنواتا ہے، لوگوں کے لیے دسترخوان لگواتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ راہب آتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے قافلے والوں آ جاؤ، دسترخوان سجا ہے، کھانے کے لیے آ جاؤ، سارے قافلے والے لپکتے ہیں دسترخوان کی جانب، لیکن وہاں وہ بچہ جو کہ معصومیت سے ظاہر میں لیکن حقیقت میں سارے عالم کا رہنما ہوتا ہے، ما تحت العرش علی الفرش کا رہنما ہوتا ہے، کہ وہ وہاں سے غائب ہوتا ہے۔ وہ سواریوں کو چرانے کے لیے جنگلات میں گیا ہوا ہوتا ہے،
کہتے ہیں وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ جانور کو لے کر گیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے راہب اس بچے کو بلاؤ، اور میں اسی بچے کا انتظار کر رہا تھا، اور اسی بچے کی وجہ سے تم لوگوں کو دعوت دیا ہوں، پھر تم نے اسی بچے کو یہاں سے بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے یہ بتلائیں کہ اس بچے کے والد ہیں یا نہیں، اس بچے کا کوئی سرپرست ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب ہیں۔ ابو طالب کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، ابو طالب سے دریافت کرتا ہے کیا آپ اس کے والی ہیں، کیا آپ اس کے سرپرست ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ کہتے ہیں آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے۔ کہتے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کو تمام چیزیں، درخت پتھر، وہ تمام چیزیں اس کو سجدہ کریں گی، یہاں تک کہ جب سائے کی ضرورت ہوگی بادل بھی اس کے اوپر آ کر کے سائے کریں گے۔ اگر اس سے کام بھی چلتا ہوگا، مزید اس کی عظمت کو بتانے کے لیے فرشتے بھی آئیں گے، اس پر اپنے پروں سے سایہ کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو پھر وہ بلواتا ہے، ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پوچھتا ہے یہ بتائیے، سچ بتائیے۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہتے ہیں ہاں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہوگا کہ اس کے والد کا اس کی ولادت سے 6 مہینہ پہلے انتقال ہو چکا ہوگا۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ کہتے ہیں پھر یہ وہی نبی ہے جس کا میں اتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس چراگاہ سے بلا کر کے دسترخوان کے لیے، لیکن اس سے پہلے جہاں وہ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں آپ علیہ السلام بھی وہیں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ سارا جو ہجوم تھا ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، سائے دار کی جانب جس طرف سایہ تھا، آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آسمان سایہ کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے سائے دار جس طرف درخت کا سایہ ہے سب اسی جانب بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک کنارے بیٹھ جاتے ہیں، وہ درخت اپنا اس جانب سے سایہ موڑ کر، اپنے سائے کا رخ موڑ کر آپ علیہ السلام کے اوپر سایہ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب بحیرہ راہب دیکھتا ہے کہتا نہیں میں مانتا ہوں، اب مجھے یقین ہے کہ یہی آخری نبی ہے، اسی کا مجھے انتظار تھا۔ کہتے ہیں ابو طالب میری بات مانو تو اس بچے کو واپس روانہ کر دو گھر پر، اسے اپنے ساتھ ملک شام مت لے جاؤ۔ یکایک اس کی اسنا کی جانب نظر پڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ 7 لوگ آ رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے جو روم کے ہوتے ہیں، ان سے دریافت کرتا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے، آپ لوگ کیوں یہاں آئے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس آخری نبی کے انتظار میں یہاں آئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ اسی مہینے میں اسی راہ سے سفر کرے گا۔ تو کہتا ہے اچھا تو اس نبی کے قتل کے ارادے سے اس سفر میں نکلے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں، ہمارے اور بھی افراد ہیں اور ہمارے اور بھی بڑے بڑے پیشوا ہیں جو اسی ارادے سے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر خدا تعالیٰ نہیں چاہے گا تب بھی تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ کام کرو، خدا کی مرضی تو نہیں ہو سکتی کہ تم لوگ اسے قتل کرو، خدا نے تو اسی نبی بنا کر بھیجے گا، خدا ہی تو ہے جس کی مرضی سے وہ نبی بن کر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں تو پھر تم لوگ اپنا ارادہ بدل لو، یہ بہتر ہوگا۔ وہ ارادہ بدلتے ہیں اور بحیرہ راہب کے پاس رک جاتے ہیں۔ پھر وہ ان سے بحیرہ راہب آپ علیہ السلام کے چچا سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں بھیج دیا جائے، اور ساتھ میں جب بحیرہ راہب بھیجتا ہے تو ایک توشہ دیتا ہے سفر کے لیے، جس میں روٹی ہوتی ہے، زیتون کا تیل ہوتا ہے بطور توشے پر۔ پھر آپ علیہ السلام کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کے ساتھ آپ کو مکہ کی راہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ علیہ السلام کا بکریوں کا چرانا اور حضرت
اور دوسری مرتبہ ملک شام کی جانب تجارت کی غرض سے جانا، حضرت خدیجہ سے نکاح کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب الجلال سے مجھے خود ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔